بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وزڈم ہرائزن، وہ افق جہاں قرآن کو صرف عقیدے کی کتاب نہیں، انسانی ذہن، دل اور شعور کی کتاب کے طور پر پڑھا جاتا ہے۔ آج کی گفتگو ایک ایسے سوال پر ہے جو اکثر ذہن میں آتا ہے مگر کم لوگ اس پر رک کر سوچتے ہیں۔ قرآن میں باتیں بار بار کیوں آتی ہے؟ کیا یہ تکرار ہے؟ آئیے انسان کے ذہن کے لیے ایک خاص الہی ڈیزائن ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہی بات تو پہلے بھی آ چکی ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے، کیا انسان ایک بات میں واقعی ایک بار میں بدل جاتا ہے؟ قرآن خود اس سوال کا جواب دیتا ہے، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بار بار بیان کیں تاکہ وہ غور کریں۔ یہ بار بار کوئی اتفاق نہیں، یہ انسانی کاگنیشن کو جانے والے خالق کی حکمت ہے۔ حصہ اول، انسانی دماغ ریپٹیشن پر کیوں کام کرتا ہے؟ ماڈرن کاگنیٹو سائنس ایک بات پر متفق ہے، ہیومن برین از ناٹ اے لرنر۔ دماغ ایک ایکسپوجر میں نہیں بدلتا، ایک نصیحت میں نہیں جاگتا، ایک وارننگ میں نہیں رک جاتا۔ دماغ پیٹرن سے سیکھتا ہے، اور پیٹرن ریپٹیشن سے بنتے ہیں۔ اسی لیے بچے ایک لفظ 100 بار سنتے ہیں، ایڈورٹائزمنٹس ایک جملہ بار بار دہراتی ہے، تھیرپی میں ایفرمیشنز ریپیٹ کروائی جاتی ہے۔ ریپٹیشن کا مقصد معلومات نہیں، نیورل پیتھویز بنانا ہے۔ جب ایک بات بار بار آتی ہے تو دماغ اس کے لیے ایک مستقل راستہ بنا لیتا ہے۔ دنیا کی عام کتابیں فیکٹس دیتی ہے، کانسیپٹس ایکسپلین کرتی ہے، پڑھ کر بند ہو جاتی ہے۔ قرآن کا مقصد مختلف ہے۔ قرآن انسان کی سوچ بدلنا چاہتا ہے، انسان کے خوف بدلنا چاہتا ہے، انسان کی عادتیں بدلنا چاہتا ہے، انسان کا ایگو سوفن کرنا چاہتا ہے۔ ٹرانسفارمیشن کے لیے ریپٹیشن ضروری ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن میں توحید بار بار، آخرت بار بار، صبر بار بار، شکر بار بار، تقوی بار بار، یہ موضوعات نہیں، یہ مینٹل کنڈیشننگ لوپس ہیں۔ کاگنیٹو سائنس کہتی ہے انسان ایک وقت میں زیادہ کمپلیکس ٹروتھ ابزورب نہیں کر سکتا۔ اگر ایک ہی حقیقت ایک ہی انداز میں ایک ہی بار بتا دی جائے تو دماغ اوورلوڈ ہو جاتا ہے۔ قرآن ایک ہی حقیقت کو کبھی کہانی بنا کر، کبھی سوال بنا کر، کبھی وارننگ بنا کر، کبھی امید بنا کر ریپیٹ کرتا ہے۔ یہ ریپٹیشن نہیں، یہ انکودنگ ہے۔ ایک بات جب مختلف زاویوں سے آئے تو وہ ذہن میں گہرائی سے بیٹھتی ہے۔ انسان صرف عقل نہیں، انسان احساس ہے۔ ماڈرن نیوروسائنس کہتی ہے ایموشنل برین لاجک سے نہیں، ریپٹیشن سے کنونس ہوتا ہے۔ قرآن اسی ایموشنل برین کو ایڈریس کرتا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ الرحمن میں، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ سوال دلیل نہیں، مناظرہ نہیں، فلسفہ نہیں، یہ دل کے سامنے رکھا ہوا آئینہ ہے۔ ہر ریپٹیشن کے ساتھ دل کا دفاع کمزور ہوتا جاتا ہے۔ یہ ریپٹیشن دل کو سرنڈن پر مجبور کرتی ہے۔ لرننگ سائنس میں ایک کانسیپٹ ہے اسپیسڈ ریپٹیشن، یعنی ایک بات وقفوں سے مختلف کانٹیکسٹ میں ریپیٹ کی جائے تو وہ میموری میں چلی جاتی ہے۔ قرآن ایک حقیقت مکہ میں، پھر مدینہ میں، پھر مختلف حالات میں ریپیٹ کرتا ہے۔ یہ ڈیوائن اسپیسڈ ریپٹیشن ہے جو انسان کو بھولنے نہیں دیتی۔ قرآن انسان کو کیا کہتا ہے اور انسان بھول جاتا ہے۔ قرآن کا نام ہی ذکر ہے۔ ذکر کا مطلب ہے یاد دلانا، واپس لانا، بیدار کرنا۔ قرآن ریپٹیشن کے ذریعے
इंसान को खुद उसकी हकीकत याद दिलाता है। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है ट्रॉमा के शिकार दिमाग को एक बार तसल्ली काफी नहीं, ट्रस्ट रिबिल्ड करने के लिए रेपिटेशन चाहिए। कुरान बार बार कहता है अल्लाह रहीम है, बार बार कहता है मायूस ना हो, बार बार कहता है मैं करीब हूं। ये रेपिटेशन रूहानी थेरेपी है। ये खुदा का इंसान के नर्वस सिस्टम से कलाम है। ईगो नॉवेल्टी मांगता है, दिल मीनिंग मांगता है। ईगो कहता है ये तो पहले भी आ चुका है। दिल कहता है मगर अब मैं बदल चुका हूं। कुरान ईगो को एंटरटेन नहीं करता, दिल को एजुकेट करता है। इसीलिए जो कुरान से उगता जाता है वो ईगो में है, और जो कुरान से नर्म होता जाता है वो दिल में है। दिन में 5 वक्त, वही अल्फाज, वही हरकत, वही आयत। ये बेओरदम नहीं, ये ब्रेन ट्रेनिंग है। नमाज रेपिटेशन से एंजाइटी रेगुलेट होती है, खौफ सॉफन होता है, आइडेंटिटी रीइंफोर्स होती है। यही वजह है कि नमाज इंसान को टूटने नहीं देती। आज का इंसान कहता है मेरा अटेंशन स्पैन कम है। कुरान जवाब देता है इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूं। कुरान इंसान की कमजोरी को इसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि इसके मुताबिक हीलिंग देता है। क्योंकि कुरान इंसान को जानता है, इंसान को इसके खालिक से ज्यादा कौन जाने। कुरान रेपिटेशन को अदब की कमजोरी नहीं, हिकमत की अलामत समझता है। हिस्सा 12वां, एक गहरा नुक्ता। कुरान इंसान को नई बात नहीं देता, कुरान इंसान को भूली हुई बात याद दिलाता है। इसीलिए रेपिटेशन है। नाजरीन, कुरान की रेपिटेशन दिमाग को रिवायर करती है, दिल को हील करती है, ईगो को थकती है, रूह को जगाती है। ये रेपिटेशन शोर नहीं, रहमत है। ये तकरार कमजोरी नहीं, कॉग्निटिव मर्सी है। आप देख रहे थे विजडम हराइजन, जहां कुरान की हर बार दोहराई गई आयत इंसानी ज़हन के लिए एक नई जिंदगी बन जाती है। अल्लाह हमें सुनने वाला दिल, रुकने वाला ज़हन और याद रखने वाली रूह अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।